خود اپنی گراؤنڈ ریئلٹی اور معروضی حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایگزیکٹلی پاکستان میں تمام چیزیں آپ کہیں باہر سے درآمد نہیں کرتے. میں بھی آپ کو کہہ دوں جی امریکہ میں یہ ہے تو یہاں ہونا چاہیے, برطانیہ میں یہ ہے تو یہاں ہونا چاہیے, یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ کا مینیفیسٹو ہے, رضا بھائی میں اسی کو دیکھ رہا ہوں. آپ کا مینیفیسٹو ہے جو رضا بھائی آپ بات کر لیں, میں نے آپ کے درمیان میں نہیں بولا. وہ کہہ رہے ہیں ماڈرن لکھا ہے, ماڈرن ورڈ تو یہی ہوگا کہ کسی ماڈرن ملک سے اس کو ملائیں گے, کسی بھی ماڈرن ملک سے اس کو ملایا جائے, اور اس کے لیے ہمیشہ حالات اور واقعات اور اس پر مختلف جماعتوں کا ساتھ بیٹھنا. لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو یہ چیز بھی بہت عرصے یہ بار اپنے دل پہ سہا کہ 3 tiers آف گورنمنٹ, جو کہ بالکل ہی کانسٹیٹیوشن میں جس کا کہیں ذکر نہیں, یا تو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے, لیکن سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایک تیسری گورنمنٹ بنائی گئی تھی جو کہ مادر پدر آزاد تھی, جس کو نہ وفاق نہ سندھ, وہ اپنے فیصلے خود کرے, ایڈمنسٹریشن اس کے پاس ہو, ریونیو پہ اس کی نظریں ہوں, وہ مجسٹریٹ کے اختیارات بھی رکھے. تو مطلب ایک ملک یا شہر کو دوسروں کے لیے تنگ اور اپنے لیے کشادہ کرنے کے لیے ایک حکومت بنائی گئی تھی. کوئی اگزامپل نہیں ہے جب یہ بات ہو جائے فریہ پلیز اگر بات ہو جائے تو مجھ سے نہیں, اس میں آپ کو بتاؤں. قادر بھائی آپ نے بات کر لی. اچھا رضا آپ بول دو پھر میں بول دوں گا, نو پرابلم, آپ بولو میں بولوں. اگین قادر بھائی اگر مجھے 1 منٹ کی اجازت دیں, یہ میرے ہاتھ میں آپ کا پارٹ 4 ہے مینی ہوگا, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ریڈ کر کے سناتا ہوں. مجھے یاد ہے رضا بھائی, یہ میں نے پڑھا بھی ہوا, بلکہ جب بنا تھا تب بھی میں سن لیجئے قادر بھائی, سن لیں. The Pakistan People's Party believes in a 3-tier system of government, federal, provincial and local. نہیں آپ کو بتاؤں, جو بات کر رہے ہیں مینیفیسٹو کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. میں کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں, آپ نے اتنی بڑی بات کی. یہ مینیفیسٹو تو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے نا. مینیفیسٹو بات کروں کریں اور ایک سوری اینڈ کر دوں رہتے اس کے بعد نہیں بولوں گا کہ each will enjoy autonomy and function under the law. Autonomy, local should be autonomous. That's according to your manifesto. تو اب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. نہیں میرا نہیں ہے فریہ, میرا نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو ہے. جی یہ دیکھ لیں محترمہ کی تصویر ہے, محترمہ کی. اتنی اہم ایشو ہے, اتنی آسان سی بات ہے, آپ اس پہ ہی اپنا سارا پروگرام ختم کر دیں. سمجھ نہیں آ رہی جی. ایک منٹ, آپ کو وہ ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں ایک منٹ آپ مجھے بتائیں, آپ کی نظر میں آپ کے پاس آ رہی ہوں, مجھے ان کا جواب تو میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ آپ اسی پہ اپنا پروگرام ختم کر دیں گی؟ آپ نزدیک اس ملک میں اور کوئی ایشوز نہیں ہیں جن پہ آپ ڈسکس کریں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں. سب سے اہم ایشو یہی ہے کہ کراچی میں بے گناہ لوگوں کا اسی لیے بنایا گیا ہے, اور وہاں میں کی وہی آپ کو بتا رہا ہوں سسٹم کے اوپر بحث کر رہی ہیں. اس موقع پر دیکھیں, آپ دیکھیں, بات سنیں آپ, اس موقع پر ایشو کو اسی لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ ہماری توجہ اس سے ہٹ جائے. اگر آپ نے یہ کام کرنا تو آپ کے پاس بہت پہلے بہت سارا وقت موجود تھا, آپ اس وقت یہ کام کر لیتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی اس پہ ریزرویشنز ہیں, ایم کیو ایم کا اس پہ اختلاف ہے, تو آپ کے پاس آپ کی صوبائی اسمبلی تھی, آپ اس ایشو کو وہاں لے جاتے, وہاں جا کے ڈسکس کر لیتے, وہاں جا کے ختم کرتے. اس وقت جو ایشو ہے فریہ وہ ہے اس ملک کے معیشت کو درست کرنا. اس وقت اس ملک میں ایشو ہے جو اس میں لوٹ مار کیا اس کو ختم کرنا. اس وقت ایشو ہے, کریں گے شیخ صاحب, تبھی کریں گے نا جب آپ نے مینیفیسٹوز پر عمل کریں گے. اگر مینیفیسٹو میں ابہام ہے تو اس کو جواب مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ اس وقت پروونس میں کس کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی کی. اور وفاق میں کس کی حکومت ہے؟ پارٹی کی. باقی وزیر داخلہ کون ہے؟ پیپلز پارٹی. صوبائی وزیر داخلہ کون ہے؟ پیپلز پارٹی. اور رینجرز آپ کے تابع, پولیس آپ کے تابع. پھر آپ کون سے نظام کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ کر دیں گے اور اس کے بعد امن پیدا ہو جائے گا؟ امپلیمنٹیشن کی بات ہے قادر پٹیل صاحب, بہت سارے سوالوں کے ان کو جواب ہی دینے دیں. میں وقفے کے بعد آپ کے پاس آ رہی ہوں, یہیں سے میں آپ سے جواب لوں گی. آپ کے مینیفیسٹو کے مطابق کیا یہ سسٹم جو اس وقت کہہ رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ وہی سوٹ کرتا ہے یا یہ کوئی اور سسٹم ہے, اور کب امن آئے گا خاص طور سے کراچی میں؟ اور جب کراچی میں امن آئے گا تو پاکستان میں, مگر جاتے جاتے یہ مناظر جو آپ اس وقت اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ کسی جنگ زدہ علاقے کے مناظر نہیں ہیں, بلکہ پاکستان کے صنعتی شہر فیصل آباد میں آج یہ واقعہ ہوا. دیکھ لیجیے اینڈ دین ٹیک اے کوئک بریک, ول بی بیک, کیپ واچنگ نیوز بیٹ.
آج پیر مظہر الحق نے پھر کہا کہ ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ چند روز میں کر دیں گے، مگر ٹارگٹ کلنگ ختم کرنے کے لیے پلان کیا ہے؟ پٹیل صاحب وقفے میں جانے سے پہلے آپ اس سوال کا جواب دے رہے تھے کہ مینیفیسٹو میں اگر کوئی بات لکھی ہے تو کتنی امپلیمنٹ ہوگی؟ یہ مینیفیسٹو ایک تو رضا کے پاس پرانا ہے، لسٹ الیکشن سے پہلے ہم نے ہمیشہ کمشنری نظام لانے کی بات کی، اور جب سے ہماری کولیشن ہے اس وقت سے ہم بیٹھ کر اسی پر میٹنگز کرتے رہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں مینیفیسٹو جب تک قانون نہ بنے، آئین نہ بنے، تو آئین اور قانون بالاتر ہوتے ہیں، مینیفیسٹو اس کے بعد ثانوی درجہ رکھتے ہیں۔ تو اس وقت جو ضرورت تھی کراچی کو وہ یہ تھی کہ کراچی میں بہت سارے گروپس ہیں، بہت ساری زبانیں بولنے والے ہیں، ان کو پولیٹیکل اور سوشل رائٹس نہیں مل رہے تھے، سب کو ایک جگہ ایک بوٹل نیک میں ڈال دیا گیا تھا، وہ تھی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، جس سے تقریباً کچھ ہی لوگ مستفید ہو رہے تھے، اور اکثریت جو بالخصوص مضافاتی علاقے ہیں اور پھر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ بڑا متاثر تھا۔ مگر ایک ڈیو ریسپیکٹ، کیا مینیفیسٹو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو ہم یہ والے نظام نافذ کریں گے یا یہ چیز کریں گے جس پہ لوگ آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں، تو پھر آپ دوسرے قانون کو اس سے بالاتر کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو تو ووٹ اسی بات پہ ڈالے گئے ہیں لوگوں۔ دوسرے قانون کو ہم بالاتر نہیں کر رہے کہ جب بہت ساری چیزیں ہمارے مینیفیسٹو میں ہیں، لیکن اگر ہم کولیشن میں ہوتے ہیں، ہمارا کوئی کولیشن پارٹنر، ہماری ریکنسیلیشن اپنی جگہ، کوئی کولیشن پارٹنر اس پہ ایگری نہیں کرتا تو ہم وہ قانون سازی نہیں کرتے۔ آپ کون سا کولیشن پارٹنر ہے جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے؟ تھوڑی میری بات کمپلیٹ ہونے دیں۔ ہم نے 3 سال تمام قانون سازیاں سندھ میں اپنے دوستوں کو اعتماد میں لے کے کی ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ دوست اگر موجود نہیں ہیں تو ہمارے دوسرے دوستوں کا جو ڈیمانڈ ہے اور ہماری اپنی بھی وہ مرضی ہے تو ہم وہ انتظامی فیصلے کر رہے ہیں۔ اس کو اتنا صحت پر اور دل پہ لینے والی بات نہیں۔ اور بالخصوص ایک بات کی میں شدید مجھے دکھ ہوا کہ کہا گیا کہ جو مہاجروں کو اردو بولنے والوں کے لیے کو ڈسکریج، احساس محرومی، دیکھیں پیپلز پارٹی زبان لسان اس پر یقین نہیں رکھتی۔ یہ ڈسٹرکٹ سسٹم ہو، یہ ڈسٹرکٹ سسٹم ہو، کیسے کہہ سکتے ہیں جب آپ کی سندھ اسمبلی احتجاج کرتی ہے ایک پوری فیڈرل فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ کے، جب آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ سندھ کا قاتل۔ سندھ میں تمام قومیتوں والے رہتے ہیں، سندھ اسمبلی احتجاج کرتی ہے، کوئی ایک زبان بولنے والے احتجاج نہیں کرتے۔ آپ اس کو درست کیجئے، سندھ اسمبلی مینس سندھ میں سارے رہنے والے، نوٹا کوئی زبان۔ اور اگر اس وقت ہم زبان لسان کی بات کریں گے تو یہ دیکھیں، چاہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام تھا یا یہ ڈسٹرکٹ کا نظام ہے، یہ تمام لسان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ کراچی میں چاکنگ کس نے کرائی دی مہاجر صوبے کے بارے میں؟ آپ نے انویسٹیگیشن کی اس پہ؟ میں انویسٹیگیشن ہمارے کوئی پولیس کا ادارہ تھوڑی ہے۔ میں آپ کو 2 باتیں اور بتانا چاہوں گا۔ ان میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جب بات ہوئی تھی تو میرے دوست نے کہا تھا کہ اس آئین میں نہیں ہے۔ آئین کا آرٹیکل 140 پڑھیں، اٹس ٹائٹل لوکل گورنمنٹ۔ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representative of the local government. آئین، اوکے ہولڈ آن، یہی آئین ختم نہیں ہوتا۔ آئین پھر 32 بھی ہے، آرٹیکل 32، promotion of local government institutions. The state shall encourage local government institutions composed of elected representatives of the areas concerned, and in such a institution special representation will be given to peasants, workers and women. یہ ہے وہ بات کہ کیونکہ ہاریوں، کسانوں، مزدوروں، خواتین اور غریبوں کو چونکہ نمائندگی مل رہی تھی اس لیے نہیں چاہیے۔ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، ان کے مینیفیسٹو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات سنیں، دونوں میں کسی ایک چیز کو تو ماننا ہوگا، آئین کو مانے بغیر تو چل نہیں سکتے۔ اس کے کمرے میں بیٹھ کر بہت اچھی طرح دیکھ لیتا، خواہ مجھے پروگرام سننے کے لیے یہاں بلایا۔ میں آپ سے مجھ سے کیا جواب؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قانون پاس ہوگا اسمبلی سے، اور سندھ اسمبلی ہی سندھ کی عوام کی ایک نمائندے جگہ ہے۔ کوئی ذاتی طور پر کوئی گھر میں تو آرڈیننس ہے اور سندھ اسمبلی میں پیش ہوگا، وہاں تمام لوگ جو موجود ہے وہ اس پہ بولیں گے، ویسے بھی بالکل ہوگا۔ اور وہاں سے اگر پاس ہوا ہم اس کی مخالفت کریں گے، اور اگر وہاں سے پاس ہوا تو اس کے بعد اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ یہ بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے اور پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں حالات بہتر، مرضی نہیں ہے ہمارا، حالات بہتر بالکل آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے، آپ اپنے آپ کو استعمال کریں، ہم اس کو منع نہیں کرتے، لیکن ہر کسی کا حق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اس میں بہتری آئے گی اس نظام سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلے 3.5 سال گزرے ہیں یہ جو حکومت کے، تو کوئی 3 دن میں تو یہ حالات خراب نہیں ہوئے، پہلے بھی خراب تھے اور ہم نے اچھی کوشش کی تھی۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بیچ میں ہمارے رابطے منقطع ہو گئے، جس طرح ہمارے ایم کیو ایم والے دوست جو ہے وہ حکومت سے چلے گئے۔ اب بھی بات اتنی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں جو ہے کم از کم
माहौल को पुरअमन बनाने के लिए हमें हमारे वजह एक दूसरे से राब्ते थे, हुकूमत से जाना या न जाना ये अलग बात है, उसके लिए ऐसे अल्फाज अदा करने नहीं चाहिए। देखिए रजा हारून साहब ऐसे आदमी है, मेरी बात सुन रहे, जिसने हमें मीटिंग में ये कहा था कि आप लोग तो एक नेशनल पार्टी हो, आप पठान या पुख्तून की बात कैसे करते हो। मैं आज बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि रजा हारून साहब जैसे बंदे ने खुद ये कहा कि महाजिरों में एहसासी महरूमी आ रही है। रजा भाई कंट्रोल आप अपने देखे, हम लोग नहीं, आपसे ये बात नहीं देती, आप एक ऐसे आदमी हो कि आप हमें दर्ज देते थे फोरम से इस बात का मैं नहीं मैंने आपको बताया कि जिन हालात की वजह से जो एहसास महरूमी जन्म ले रहा है, लेकिन एमकेएम सिंध को तकसीम नहीं होने देगी, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, को भी तकसीम नहीं होने देगी, कोशिश ये होनी चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए, आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ सबकी हमारी कोशिश होगी कि हम कराची की शहरी तमाम के तमाम बिल्कुल ये एक अच्छा नोट पे आपने बात की है, आपके तमाम आपसे कम से कम मैं यही गिला जरूर करूंगा कि आप ऐसे आदमी हो जो मुझे मना करते थे और हमें ये सबक देते थे, लेकिन आज आपके मुंह से सुनकर मुझे अफसोस जरूर हुआ और उम्मीद रख नहीं कर रहे, बर्दाश्त करना पड़ेगा, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने कितनी बर्दाश्त की, आप भी बर्दाश्त करो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा नोट ये है, रजा साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा नोट ये है कि तमाम पार्टी लोगों को हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं होने देंगे। जल्दी से आपको दिखाते हैं, फेसबुक पर आपके कमेंट्स मुसलसल आ रहे हैं, हमने एक ब्लॉग शुरू कर दिया है वहां पर कि कराची के हालात आप बताइए कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं। यू कैन राइट टू अस ऑन आवर फेसबुक पेज व्हिच इज न्यूज़बीट विद फरिया इदरीस, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं और newsbeat@sama.tv। मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।